ہومیوپیتھی کے کرشمے کے ناظرین السلام علیکم۔ آج ایک نئی اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کی ویڈیو ہماری ہے نزلہ، زکام، بخار اور کھانسی کے حوالے سے۔ یہ تمام بیماریاں گو کہ چھوٹی سمجھی جاتی ہیں، مگر وقت کے ساتھ ساتھ مریض کی کیفیت خراب ہونے لگتی ہے، اور جب یہ بگڑ جاتی ہے تب عموماً مریض اسپتال کا رخ کرتے ہیں۔ یہ تمام بیماریاں بیکٹیریا کی وجہ سے، انفیکشن کی وجہ سے یا وائرس کی وجہ سے اور الرجی کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں۔ ہومیوپیتھی میں اللہ کے فضل سے اس کا مکمل علاج ہے، اور جیسا کہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہومیوپیتھی کا علاج سائیڈ ایفیکٹ سے پاک اور دوسرے ایلوپیتھک اور ہربل علاج سے سستا ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک ہومیوپیتھی علاج بہت لمبا ہوتا ہے، یہ بالکل غلط خیال ہے۔ اس پر بھی ایک مکمل تفصیل کے ساتھ ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہومیوپیتھی ان تمام بیماریوں کا کس طرح علاج کرتی ہے۔ سب سے پہلے ہومیوپیتھی پریونٹیو مطلب حفظ متقدم کے طور پر اس سے بچاتی ہے۔ جیسا کہ مختلف وائرس دنیا میں آئے، چکن گونیا، سارس، کووڈ وغیرہ، تو ان سے بچنے کے لیے حکومتیں بھی بھرپور کوشش کر رہی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ الرجی کے مریض جو ہوتے ہیں ان کو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ کس موسم میں یا ڈسٹ وغیرہ سے کس چیز سے الرجی ہوتی ہے، اس لیے ہومیوپیتھک ان مریضوں کے لیے جن کو پہلے سے اپنی بیماری کے آنے کا علم ہوتا ہے، ان کے لیے حفظ متقدم کے طور پر نہایت عمدہ اور بغیر سائیڈ ایفیکٹ کے دوا متعارف کرواتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ایکیوٹ فیز۔ اکثر ہم جو ہے وہ پریونٹیو تو لیتے ہی نہیں ہیں، لیکن جو ہے وہ ایکیوٹ فیز کو بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا، پھر جو ہے اس کو اگنور کرتے رہتے ہیں۔ اچھا کہ کوئی نہیں، معمولی سا ہے، ہم جو یہ نزلہ زکام ہے اسے کچھ نہیں ہوتا، تو اس لیے جو ہے وہ اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ لیکن ہومیو میں ایکیوٹ فیز کے لیے بھی مکمل شفا یابی کی دوا موجود ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کرونک فیز، جس میں مریض خود اسپتال اور ڈاکٹر کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ کے فضل سے ہومیوپیتھک میں اس سٹیج کے لیے بھی مکمل شافی علاج کی صلاحیت موجود ہے۔ نزلہ زکام کھانسی شروع ہونے سے پہلے جیسا کہ بتایا کہ مریض کو خود بھی پتہ ہوتا ہے، اگر کوئی وائرس وغیرہ پھیلتا ہے تو حکومتیں بھی آگاہ کرتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں پہلی سٹیج کی، مطلب ایکیوٹ فیز کی۔ اس میں مریض کو ہلکا سا زکام جس میں ناک سے رطوبت بہتی ہے یا بعض دفعہ نہیں بہتی، یا سر میں سے نزلہ ناک کی طرف آتا ہے، گلے میں ہلکی سی خراش اور کبھی کبھی ہلکی ہلکی کھانسی ہوتی ہے۔ اگر ان علامات کی دوائی ان علامات کے ظاہر ہوتے ہی لے لی جائیں تو نوبت شدید بخار، شدید گلے میں درد، سر میں درد اور شدید کھانسی، رات کو زیادہ جسم میں دردیں، آنکھیں اور ناک سے مسلسل پانی کا بہاؤ، تھکاوٹ، کانوں میں درد، ان سب علامتوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اور اگر یہ ساری علامتیں بھی شروع ہو گئی ہیں تو اس کو کرونک فیز کہتے ہیں، اور ہومیو اس کا بھی مکمل علاج کرتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ دنیا میں ڈاکٹرز کن کن دوائیوں سے ان کا علاج کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آرسنک ایلبم آتی ہے، پھر بیلاڈونا، جیلسیمیم، برائیونیا، رسٹاکس، ایکونائٹ، فیرمفاس، فیڈرلاکا اور پیپٹیسیا، ایپاٹوریم، یوفریزیا، چائنا، اوسیمم۔ اس کے علاوہ سلفر وغیرہ سے بھی جو ہے ان کا علاج کر رہے ہیں۔ جو آج میں تجویز کرنے جا رہا ہوں وہ ہے پریونٹیو کے طور پہ جو ہم دوائی تجویز کر رہے ہیں، وہ ہے چینسیا، جو کہ کیو مقدار میں ہے، جس کو مدر ٹینچر کہتے ہیں۔ اس کا استعمال اس طرح کرنا ہے کہ پانی میں 10 قطرے ڈال کے دن میں 2 دفعہ، جن کو پتہ ہے کہ ان کو الرجی ہوتی ہے، موسم سے الرجی ہوتی ہے یا بعض دفعہ گندم سے الرجی ہوتی ہے، بعض لوگ رش میں جاتے ہیں، بڑے بڑے مالز میں جاتے ہیں تو اس وجہ سے الرجی ہو جاتی ہے، بعض لوگوں کو جانوروں سے الرجی ہوتی ہے، تو وہ یہ دوائی اگر اس چیز سے پہلے لینا شروع کر دیں تو ان کو جو ہے وہ یہ بیماری نہیں ہوگی۔ اچھا، اب یہ بات کرتے ہیں کہ یہ بنتی کیسے، کہاں سے آتی ہے۔ چنسیا گل داؤدی کے خاندان کا پھولدار پودا ہے۔ اس کی 9 نسلیں وسطی شمالی امریکہ میں جو ہے نم سے خشک اور کھلے جنگلات میں پایا جاتا ہے۔ آج کل لوگ عام نزلہ زکام اور فلو کے دورانیے کو کم کرنے کے لیے اور علامات جیسے کہ گلے کی سوزش، فرنجائٹس، کھانسی اور بخار کے لیے اسے استعمال کر رہے ہیں۔ بہت سے حکیم جو کہ جڑی بوٹیوں کے ماہر ہیں، وہ بھی اسے مدافعتی نظام کو فروغ دینے اور جسم کو انفیکشن سے لڑنے میں مدد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آ جاتا ہے ایکیوٹ فیز۔
ایکونائٹ تجویز کر رہے ہیں کہ ایکونائٹ 30 میں دن میں 2 سے 3 بار لیں۔ اب ایکونائٹ کیا ہے؟ ایکونائٹ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہومیوپیتھک کو اگر آپ اچھی طرح سمجھیں اور اس پر عبور حاصل کر لیں تو روزمرہ کی بیماریاں اکثر آغاز ہی میں قابو آ جائیں گی اور مزید پیچیدگی پیدا نہیں ہوگی۔ بیماریوں کے آغاز میں ایکونائٹ کا نمبر پہلا ہے، جس کا پورا نام ایکونائٹم نیفیولس ہے اور اردو میں اسے میٹھا تیلیا کہا جاتا ہے، مگر عام طور پر یہ ایکونائٹ کے نام سے ہی مشہور ہے۔ ایک زہر ہے جس کا انسانی جسم کے مختلف حصوں پر اثر پڑتا ہے۔ کچھ تو طب کی کتابوں میں روایتی طور پر دوسرے زہروں کی طرح اس کا بھی ذکر ملتا ہے، لیکن زیادہ تر تفصیلی اور باریک اثرات کا علم ڈاکٹر ہانیمن، جو ہومیوپیتھک کا تجربہ کرنے والے دوسرے ڈاکٹروں نے اپنی اپنی ذات پر آزمائش پروونگ کے ذریعے حاصل کیا ہے۔ آزمائش کا طریقہ یہ نہیں کہ ایکونائٹ یا کسی زہر کو خالص حالت میں استعمال کر لیا جائے، بلکہ جو بنیادی اصول ہانیمن نے پیش کیا ہے اور ایکونائٹ کے حوالے سے اسے ثابت کیا، وہ یہ تھا کہ اگر کسی زہر کو ہلکا کر کے کالعدم کر دیں کہ وہ بالکل خفیف اور زہریلے اثر کے لحاظ سے غیر مؤثر ہو چکا ہو، یہ اگر کسی صحت مند انسان کو بار بار دیا جائے تو جسم اس کی مسلسل چوٹ سے مغلوب ہو جاتا ہے اور اس کے خلاف رد عمل دکھانے کی بجائے ایسی علامتیں ظاہر کرتا ہے جو اصل زہر میں تھیں، لیکن یہ علامتیں اتنی خطرناک نہیں ہوتیں کہ مستقل نقصان پہنچائیں یا زندگی کے لیے خطرہ بن جائیں، بلکہ خفیف اور عارضی ہوتی ہیں اور ان کے ذریعے اصل زہر کا مزاج نہایت باریکی اور تفصیل سے سمجھا جا سکتا ہے۔ زہروں یا دواؤں کی گہری پہچان کے لیے یہ طریق، جسے پروونگ کہا جاتا ہے، نہایت مؤثر ہے۔ اس طریق آزمائش سے ایکونائٹ کی جو خصوصیات سامنے آئیں، ان میں انتہائی خوف، بیماری کی شدت اور اچانک پن نمایاں ہیں۔ بیماری اچانک حملہ کرتی ہے اور مریض خیال کرتا ہے کہ وہ اس بیماری سے بچ نہ سکے گا۔ اس میں بے چینی، بخار، بعض دفعہ گردوں کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے، دل کی بیماریوں میں بھی استعمال ہوتی ہے، وہ آگے جا کے ہم ذکر کریں گے۔ تو یہ جو ایکونائٹ بتائیے، ایکونائٹ 30 میں دن میں 2 سے 3 بار، نزلہ زکام شروع ہوتے ہی جب شروع ہو جائے تو دن میں جو ہے 2 سے 3 بار لیا جائے تو انشاءاللہ 1-2 دن میں مکمل آرام آ جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اگر اس کنڈیشن میں بھی نہ لیا جائے، جیسا کہ عموماً ہم نہیں لیتے کہ کوئی چھوٹی سی بیماری ہے ٹھیک ہو جائے گی، تو پھر اس کے بعد جو کرونک اسٹیج آتی ہے، جس میں پہلے ذکر کیا گیا کہ شدید بخار بھی ہوتا ہے، جسم میں دردیں ہوتی ہیں، ناک سے آنکھ سے پانی بہتا ہے، کہ ایلیم سیپا ایک دوائی ہے۔ وہ ایلیم سیپا جو ہے وہ جب شدید آپ کو نزلہ زکام کھانسی ہو جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایلیم سیپا 30 یا 200 میں پہلے دن ہر گھنٹے کے وقفے سے لینی ہے، دوسرے دن 2-2 گھنٹے کے وقفے سے، تیسرے دن میں 3 مرتبہ، اور پھر کیفیت کے ساتھ ساتھ اسے کم کرتے جانا ہے۔ ایلیم سیپیا کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایلیم سیپیا سرخ پیاز سے تیار کی جانے والی دوا ہے جو سردی کے موسم میں ہونے والے نزلہ زکام میں بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ پیاز چھیلنے سے جو علامات ظاہر ہوتی ہیں وہی اس کے نزلہ میں بھی پائی جاتی ہیں۔ گلا بیٹھ جاتا ہے، ناک سے پتلی رطوبت بہتی ہے جس میں تیزابیت ہوتی ہے، آنکھوں سے بکثرت پانی بہتا ہے لیکن اس میں تیزی نہیں ہوتی اور وہ آنکھوں میں سرخی پیدا نہیں کرتا۔ ایلیم سیپیا کی کھانسی میں دن رات کا کوئی فرق نہیں ہوتا، ہر وقت گلے میں خراش ہوتی ہے جو کھانسی پیدا کرتی ہے۔ ایلیم سیپیا آنکھوں میں سرخی پیدا نہیں کرتی، اس کی بجائے کانوں پر اس کا زور ٹوٹتا ہے، درد ہوتا ہے، رطوبت بہتی ہے اور شنوائی پر اثر پڑتا ہے۔ اگر نزلہ زکام کے نتیجے میں یہ ہوا ہو تو ایلیم سیپیا کان کی تکلیفوں کی بھی بہترین دوا ثابت ہوگی۔ تو یہ 3 دوائیاں تھیں جو ہم نے تجویز کی ہیں، اور دوبارہ سے یہی آگاہی کے طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی دوائی، چاہے ہومیوپیتھک ہو یا دوسری ہو، اپنے ڈاکٹر، اپنے معالج جو بھی آپ کا قریبی ہو اس سے مشورے کے بغیر آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ تو یہ دوائیاں بھی اپنے قریبی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے مشورے کے ساتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔